ماخذات کے اوپر، سورس اس کو کہتے ہیں ماخذ کو انگریزی میں۔ اور تحقیق میں جو پہلا قدم ہے یا پہلا سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے ماخذ کو اپروچ کرنا یا ماخذ کو ڈھونڈنا۔ اسے مواد بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، مطبوعہ بھی ہو سکتا ہے، غیر مطبوعہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ پرنٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مخطوطے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ماخذ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ میم الف اور خ اور زال ہے، اور اس کا مطلب ہے چشمہ یا مرکز یا مخرج یا بنیاد یا اصل، اور اسے مصدر بھی کہا جاتا ہے، اور مبدا بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے یہ کوئی چیز نکلتی ہے جو اس کا اصل جو سرچشمہ ہے۔ اس کا جو موضوع جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اس موضوع سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو موضوع سے مناسبت والی چیزیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مواد، یعنی جس چیز نے آپ کو کام آنا ہے، جو آپ نے کام میں لانی ہے۔ ماخذ جو ہے وہ فرہنگ آصفیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ماخذ جو ہے اس میں مذکر ہے، اور اخذ کرنے یعنی لینے کی جگہ، منبع، نکاس، چشمہ وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے، اصل، بنیاد، جڑ، بیج اور مبدا، یہ اس کا لکھا ہوا ہے فرہنگ آصفیہ میں۔ اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ کتابیں، وہ رسائل، وہ جرائد، وہ کوئی آثار قدیمہ کی چیزیں، وہ کوئی دستاویزات جو محقق کو حاصل ہو جائیں، اس کی تحقیق کو تکمیل تک پہنچانے میں، تو اسے کہا جاتا ہے ماخذات۔ ماخذات کی اہمیت کیوں ہے، یا یہ کیوں اکٹھے کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تحقیق کا جو معیار ہے وہ اصل میں یہی ماخذات ہوتے ہیں۔ اور یہ ماخذات جو ہے یہ سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ بات کو ویسے کہہ دیں گے تو آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، آپ کا خیال بھی ہو سکتا ہے، آپ کی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ سند کے ساتھ بات نہیں کریں گے، کوئی حوالہ نہیں دیں گے، تو وہ اس کی کوئی بھی اہمیت، کم از کم تحقیق کے جو اصول و ضوابط ہیں ان میں وہ نہیں مانی جائے گی، لہذا یہ اس لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ صرف مستند بات جو ہے وہ بھی آپ کے جو جس مقصد کے لیے آپ تحقیق کر رہے ہیں اس کو وہ بنوانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تحقیق جو ہے وہ جب آپ اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس کا جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی بات جو ہے وہ ظاہر ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی جب آپ نتائج نکالتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہوں گی، مواد نہیں ہوگا، تو آپ کس چیز کا تجزیہ کریں گے یا کیا آپ کہیں گے، لہٰذا وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ماخذات کی قسمیں کتنی ہیں، تو ایک کہلاتا ہے بنیادی ماخذ، اور دوسرا کہلاتا ہے ثانوی ماخذ، پرائمری سورس ہے اور دوسرا ہے سیکنڈری سورس۔ بنیادی ماخذ میں جڑ یا وہ اصل ایسی چیز جو حقیقی اور ابتدائی یعنی حوالے کے طور پر پیش کی جائے، اور اس میں جو ہے وہ تعلق براہ راست اس چیز سے ہو یا اس شخص سے ہو جس کے بارے میں آپ تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مصنف کی اپنی لکھی ہوئی کوئی ہاتھ کی تحریر ہو، یا کوئی اس کا اپنی چیز ہو جو اس کی چھپ بھی چکی ہو،
اس کے علاوہ اس کی جو ذاتی ڈائریاں ہیں، اس نے کوئی خطوط لکھے ہوں، وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو شخصی ریکارڈ ہے، اس کا شناختی کارڈ وغیرہ اور اس کی تعلیمی اسناد، یہ بھی ساری کی ساری بنیادی ماخذات میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے انٹرویو ہیں، اس کی پرسنل جو خیالات ہیں جو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں یا جو آپ لکھ لیتے ہیں، وہ بھی بنیادی ماخذ میں شمار ہوں گے۔ بنیادی ماخذ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ قائم بالذات ہوتا ہے، اور یعنی اس کی تصدیق کے لیے خارجی ذرائع درکار نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنے وجود پر خود ہی دلیل ہے۔ جیسے کسی مصنف کا ہاتھ سے لکھا ہوا مواد، اور جن میں شاہی فرامین بھی ہو سکتے ہیں، مستند تاریخی کتب بھی آ سکتے ہیں، تذکرے بھی اس میں کارآمد ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو قبروں کے اوپر کتبے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی، ان کے اوپر تاریخ وغیرہ جب آپ دیکھنا چاہیں یا اصل نام دیکھنا چاہیں یا والد کا نام دیکھنا چاہیں تو وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی ماخذات جو ہے وہ اس کی فردر تقسیم بھی ہے، یعنی پہلے شخصی ماخذات آ جاتے ہیں جو اس شخص کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا اوپر بھی ذکر کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ خاندانی جو اس کا شجرہ ہے، اور اپنی جو اس کی ملازمت ہے، اور اس کی جو باقی اولاد وغیرہ ہے اس کا تذکرہ۔ اس کے علاوہ غیر شخصی ماخذات میں ان کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں غیر مطبوعہ مواد ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا وہ آ جاتا ہے، جو اس کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی مطبوعہ مواد جو کہ وہ خود یعنی اس کی زندگی میں چھپ چکا ہوتا ہے یا بعد میں بھی بے شک چھپے۔ بنیادی ماخذات کے ذرائع جو ہیں وہ عام طور پر انٹرویو ہوتے ہیں، آپ کیسے اکٹھے کرتے ہیں، سوالات کے ذریعے آپ کرتے ہیں، اس کے بعد تحقیقی مقالات و مضامین ہوتے ہیں، خطوط ہیں، ڈائریاں ہیں، اور سوال عمریاں ہیں، اور جو ادبی تحریریں ہیں وہ، اور حکومتی بورڈ ہیں، تحقیقی ادارے ہیں، دانشگاہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، روداد ہیں، اخبارات ہیں، میگزین ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ذرائع جو ہیں وہ بنیادی ماخذ ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو بنیادی ماخذات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بنیادی ماخذ جب تک موجود ہوتا ہے تو تب تک اس کی موجودگی میں ثانوی ماخذ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جو بیان کی گئی ہیں، یہ بنیادی ماخذ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔